السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان زرعی اصلاحات کے ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے اور یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ اس زرعی اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان زرعی خود کفالت حاصل کرے گا اور اپنی فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا اور پاکستان ایکسپورٹس کے اندر اپنا ایک نام اور مقام پیدا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان صحیح معنوں میں ایک زرعی ملک کہلانے کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اس گمان میں کتنی صداقت ہے اور اس منزل کو ہم کیسے حاصل کر پائیں گے، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ماہر زرعی امور و لائف سٹاک جناب حافظ وسیع محمد خان صاحب کو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ سب کیسے ہیں؟ سر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، خاص طور پر جس ٹاپک پر آپ نے بلایا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، اس لیے کہ تاکہ میں اپنے سننے والوں کو بتا سکوں کہ حقیقت کیا ہے اور غلط فہمی کیا ہے۔ ہم کارپوریٹ فارمنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کارپوریٹ فارمنگ کا پہلے تجربہ انڈیا نے بھی کیا ہے، تو کیا آپ اس کا کمپیریزن کرنا پسند کریں گے کہ انڈیا کے اندر جو کارپوریٹ سیکٹر کارپوریٹ فارمنگ کے نتیجے میں جو وہاں مسائل پیدا ہوئے، تو کیا پاکستان کے اندر بھی اسی قسم کے خدشات کو ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ معاویہ صاحب میں بڑا خوش ہوں، آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے، اور اسے کہتے ہیں ویژن، کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کرنے کے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا کیا ہو سکتا ہے، کتنے آدمی متاثر ہوں گے، یہ کہیں فال بیک تو نہیں کرے گا یا بیک لیش تو نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ تو میں اصل یہ چاہوں گا کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ آپ نے انڈین کارپوریٹ فارمنگ کا حوالہ دیا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں ایگریکلچر کا فرق کیا ہے۔ جس دن ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، انڈیا کہاں کھڑا ہوا ہے، اس دن جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا اس بات کے اوپر بحث کرنا کہ پاکستان کے لیے کارپوریٹ فارمنگ اچھی چیز ہے یا پاکستان کو یہیں روک دینی چاہیے یا اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، اور اس کا پھر امپیکٹ کیا ہوگا۔ اب میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو فارمر ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستان سے انڈیا کے مختلف دیہات کا جنہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر فارمر کے ساتھ انٹریکشن ہوا۔ اسی طریقے سے انڈیا سے بھی جو فارمرز ہیں وہ پاکستان آئے اور ہم انہیں رحیم یار خان تک ہم نے ان کا دورہ کروایا، اور وہاں انہوں نے اوپنلی فارمرز کے ساتھ ڈسکشن شروع کی۔ اب وہاں جا کر جو ہم اس نتیجے پر پہنچے وہ پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی وہی حال ہے جو ہمارا حال ہے، اور صرف دوسرے کی تھالی میں پڑا ہوا لڈو موٹا نظر آتا ہے۔ تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جو پاکستان نے ترقی کی ہے وہ انڈیا میں کبھی نہیں ہو سکتی، اور پاکستانیوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو انڈیا نے ترقی کی ہے وہ پاکستانی کبھی نہیں کر سکتے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں کسی ماہر زراعت کو، کوئی وائس چانسلر ہو جو میری اس بات کو ریفیوٹ کرے، اس لیے کہ جب میں واپس آیا ہوں میں نے ایک رپورٹ لکھی تھی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ یہ تھی کہ انڈین ایگریکلچر اور پاکستانی ایگریکلچر کا موازنہ، اور اس سے بہتر رپورٹ آج تک مارکیٹ میں نہیں آئی ہے۔ وہ اردو ڈائجسٹ میں چھپی، وہ ڈان میں چھپی، وہ جنگ میں چھپی، اور زرعی یونیورسٹی کا ایک رسالہ ہے، سالانہ رسالہ، اس کا نام ہے کشتینو، وہ اس میں چھپی، اور ساتھ ہی ان کا کوئی گولڈن ایڈیشن آ گیا وہ اس میں بھی چھپی، اور وہاں سے پھر یونیورسٹی آف سرگودا والوں نے چھاپی۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اپنے سننے والوں کے لیے کہ وہ ذرا کلیئر اپنے آپ کو رکھیں، اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چل رہی ہے کہ میں نے آپ کا ایک فوٹو لے لیا اور اس کے بعد بتایا کہ سارے پاکستانی آپ جیسے ہیں، تو وچ از ناٹ ٹرو۔ تو میں کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر میرا جو چیلنج ہے اپنی جگہ پر ہے کہ پاکستان کا کوئی ماہر زراعت جو پاکستانی زراعت کی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے وہ اس کو چیلنج کرے، میں 7 مرتبہ اسے سلام کروں گا۔ پہلی چیز کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے آدمیوں سے بھی نوازا، زمین سے بھی نوازا، اور مائنڈ سیٹ سے بھی نوازا۔ ہمارے ہاں
جو ٹریڈیشنل روایتی ایگریکلچر ہوتی تھی جس کے مطابق گندم کی پیداوار 10 سے 12 من سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو 66 کے اندر یہاں پر زبردست قحط آیا اور انڈیا کے اندر بھی قحط آیا. تو 67 کے اندر یہاں گرین ریولوشن آیا اور وہ تھا کہ جس نے گندم کی پیداوار کو ٹرپل کر دیا، یعنی کہ 10 کی بجائے وہ 30 من ہو گئی. اور آج جو ہم 50 60 من 70 من کی بات کرتے ہیں یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. اب بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریولوشن پاکستان میں 1 سال پہلے آیا اور انڈیا میں 1 سال کے بعد آیا. یہ ایک ایسی بات ہے جو انڈیا والے بھی اس کو قبول کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک ڈاکٹر ایسے قریشی صاحب تھے، وہ جو پیکج ڈاکٹر نارمن بورلاگ اس آدمی کا نام تھا، اس پیکج کے تحت جب پاکستان میں یہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ ڈاکٹر ایسے قریشی صاحب جو ہیں یہ انڈیا جائیں گے، وہاں سارے جو بریڈرز ہیں ان کو اکٹھا کریں گے اور یہ اپنے تجربات سے ان کو آگاہ کریں گے. تو لدھیانہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ہمیں دکھایا کہ وہ تصویر لگی ہوئی ہے ڈاکٹر ایسے قریشی مرحوم کی، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا پاکستانی ڈاکٹر نارمن بورلاگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک ہمارے اندر جذبہ ہے ہم ان سے آگے ہیں. یہ پروگرام انڈیا والے بھی سن رہے ہوں گے اور وہاں پر اچھے لوگ ہیں جو اس بات کو قبول بھی کریں گے کہ حقائق یہی ہیں. اس کے بعد پھر یہاں پر ہم نے سپر باسمتی ایک ورائٹی نکالی اور انڈیا کے ایک سائنسدان سردار کلدیپ سنگھ سندھو یہاں ننکانہ صاحب میں آئے اور انہوں نے چونکہ وہاں چاول بڑی آسانی سے کھلائے جاتے ہیں، ان کے دھرم کا ایک حصہ ہے. جو ہی انہوں نے چاول منہ میں ڈالے وہ ایک دم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ چاول آئے کہاں سے؟ اچھا. اور وہ وہاں سے چلتے چلتے اس فارمر کے پاس پہنچ گئے جس نے سپر باسمتی کو اگایا تھا ننکانہ صاحب میں، اور وہاں سے انہوں نے 2 کلو بیج لیا اور 2 کلو بیج کو انہوں نے انڈیا لے گئے، اس لیے کہ پرسنل ایسٹس کے اندر وہ چیک نہیں ہوتا. 2 کلو وہاں جا کر انہوں نے ملٹیپلائی کیا، اس کو پھر انہوں نے مقابلے میں رکھا اور 5 سال کے بعد وہ انڈین سپر باسمتی کے طور پر وہ وہاں پر ریکگنائز ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں جرم پلاس پاکستان سے گیا اور وہاں 5 سال کے بعد سپر باسمتی اپروو ہوئی اور ان کے برانڈ سے وہ بکنے لگا، ان کے برانڈ سے بکنے لگا وہ. تو ٹھیک ہے، اور یہ میں سردار کلدیپ سنگھ سندھو کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو چھپاتا نہیں ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہاؤ ایکچولی اٹ ہیپنڈ. صحیح. تیسری چیز اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو کسان ہے یہ بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. جفا کش ہے یہ جفا کش اس سینس کے اندر ہے کہ اس نے گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے. اسی لیے کبھی گندم کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. ریزن اس کی یہ ہے کہ وہ وہاں جا رہا ہے جہاں اس کو پیسے زیادہ ملیں، جہاں وہ سروائیو کر سکتا ہے. پاکستان میں سبسڈی صرف ایک چیز پر ملتی ہے، وہ ہے گندم. شوگر کین پر سبسڈی نہیں ملتی، وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ شوگر ملز ان کو اتنے پیسے دیں. سبسڈی گورنمنٹ صرف گندم پر دیتی ہے. اب ریسنٹلی کچھ گورنمنٹ نے اکا دکا کوئی کنولا پر اور کوئی اس قسم کی چیزوں پر انہوں نے دینے کا یا کپاس کے اوپر دینے کا اعلان کیا. اب آپ اس کو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، انڈیا میں 33 چیزوں کے اوپر سبسڈی ملتی ہے. اچھا. کہ چنا اگر آپ راجستھان میں اگاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ قیمت ملے گی، اگر آپ پنجاب میں اگاتے ہیں تو پھر وہ جو مارکیٹ پرائس ہوگی وہی ملے گی. تو 33 چیزوں کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا سبسڈی دیتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ سارا کا سارا کھلا چھوڑ دیا جائے اور انڈیا سبسڈی واپس لے لے تو وہاں کسان کا کیا حال ہوگا. لیکن پاکستان میں تو سبسڈی صرف ایک چیز پہ ہے، تو کیا چیز بگڑ جائے گی پاکستانی کسان کی؟ پاکستانی کسان نے تو پہلے ہی ان حالات میں جینا سیکھ لیا ہے. یعنی پاکستانی جو کسان ہے وہ انڈیا کے کسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ خود مختار ہے. آف کورس. اور آئی ایم ہیپی ایکچولی کہ یہ پاکستانی کسان انٹرنیشنل پریشر کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے بنسبت انڈین فارمرز کے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اور یہ میں سب لوگوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نیٹ پہ چلے جائیں دنیا کے اندر. اور یہ خیال مجھے کیوں آیا کہ سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر پھر رہی ہیں کہ کیا بات ہے انڈیا کی کہ یہ سیب جو ہے راجستھان میں اگ رہے ہیں اور یہ فلانی جگہ پہ ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں اس کو ریفیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں کا کسان بہت خوش ہے
تو نیٹ پر آپ جائیں اور وہ دیکھیں کہ کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ فارمر خودکشی کرتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں انڈیا کا نام سب سے ٹاپ پہ ملے گا. اور پاکستان میں یہ پاکستان رجحان میں ہے ہی نہیں. خودکشی جہانگیر ترین کا بھائی بیکاز آف سائیکولوجیکل ریزن کرتا ہے، یا کوئی بیچارہ کسی رکشے ڈرائیور نے رکشے کو آگ لگا دی. لیکن گاؤں کے اندر کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا اور گاؤں میں کوئی آدمی خودکشی نہیں کرتا. یہ آپ جا کر چیک کر لیں. اب میرا سوال میرے ان بھائیوں سے اور سوشل میڈیا والوں سے ہے کہ اگر انڈیا کا کسان اتنا خوشحال ہے تو پھر اسے خودکشی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس قسم کے حالات میں جکڑا ہوا ہے کہ کہیں سے سود پر اس نے قرض لے لیا، بعد میں فصل برباد ہو گئی، وہ کہیں کا نہیں رہا اور اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا. تو ایکچولی اس قسم کی چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کسان کی اگر سرپرستی آج ہو تو پاکستانی کسان وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے کسان نہیں کر سکے. اب آپ کا سوال تھا آخری جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا بھی فارمرز کمیونٹی سے تعلق ہے. مجھ سے وہ کبھی ایڈوائزر کے طور پہ کچھ رابطہ کرتے ہیں، کبھی وہ مجھے کوئی تقریر کرنے کے لیے بھی بلاتے ہیں. لیکن میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ جلا دو اور گراؤ کر لو. میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی فی ایکڑ پیداوار یہ آپ بڑھائیں، جتنی فوکس کریں اور جتنی فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی آپ کے مسائل کم ہوتے جائیں گے. تو وہ میں نے جو اس سارے عرصے کے اندر میں نے جو دیکھا ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لمبی جو کسانوں کی ہڑتال ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں چلی. انڈیا کے اندر 2022 اور 21 کے اندر پورا 1 سال 1 مہینہ کارپوریٹ فارمنگ کے اگینسٹ دہلی کو انہوں نے گھیر لیا، لال قلعے پر انہوں نے اپنا جھنڈا بھی لہرا دیا، اور یہ پورا 1 سال 1 مہینہ رہی. اور اس دوران طبعی موت پولیس کی وجہ سے نہیں، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا، خودکشی اس لیے کہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ان میں کوئی بزرگ بھی ہوں گے، کسی کو سانس کا مسئلہ ہوگا، کوئی سردی بھی آئی ہوگی، کوئی اولے بھی پڑے ہوں گے. تو 123 آدمی مرے. اور آخر کے اندر مودی کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے منہ سے نکل جائے وہ حرف آخر ہے، اس کو وہ کارپوریٹ فارمنگ والا جو اس کا بل تھا وہ اس کو واپس لینا پڑا. اچھا یہ بات ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس کے ستائے کسان 1 سال یا 13 مہینے تک سڑکوں پہ آ کے دہلی کو گھیرے بیٹھے رہے، تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کارپوریٹ فارمنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو کیا ہم بھی کوئی ایسا منظرنامہ 2-4-5 سال کے بعد دیکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا ملٹی ملین ڈالر کوسچن ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بالکل صدق کے دل کے ساتھ کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہم نے پہنچنا کہا ہے اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. تو ہمیں وہ یہ لازمی طور پر آپ کا سوال جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کارپوریٹ فارمنگ جو انڈیا کی ہے اور جو پاکستان کے اندر تصور دیا گیا یہ ڈیفرنٹ ہے. انڈیا کی کارپوریٹ فارمنگ کے اندر آل انکلوسیو، کیا چھوٹا فارمر، کیا درمیانہ فارمر، کیا بڑا فارمر، اور کیا آڑتی، یہ سسٹم انہوں نے ختم کر کے وہ جو ان کا اڈانی گروپ اور دوسرے گروپ ان لوگوں کو انہوں نے سارے کے سارے حقوق دے دیے. اور یہ 33 سبسڈیز کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے یہ گورنمنٹ نے واپس لے لی، اور یہ کہا کہ یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہوگی یہ اڈانی گروپ یا دوسرے گروپ جو ہے جو مالدار گروپ ہیں وہاں کے، یہ آ کر بتائیں گے کہ آپ نے کیا اگانا ہے، یہ آپ کو قیمت بتائیں گے، پھر وہاں پر سائلوز لگے ہوئے ہوں گے اور وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور یہ ساری کی ساری فصل ادھر چلی جائے گی. تو یہ کسانوں نے کہا کہ ہماری نمبر 1 آزادی ختم ہو گئی، نمبر 2 ہماری سبسڈی ختم ہو گئی، نمبر 3 اس کے اندر پھر ہم تو نوکر بن گئے اور پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پہ آ گئے، پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پر آ گئے. اور پھر کل کو اگر پیداوار زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے وہ جو نارمل ہوتا ہے کہ جب پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو مارکیٹ کے اندر پرائس نیچے گر جاتی ہے، نیچے ریٹ آ جاتی ہے، تو یہ کل ہمارے ساتھ کھیلیں گے. تو لہٰذا ہمیں یہ خودکشی قبول نہیں ہے. اچھا اب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. میرا خیال ہے پاکستانیوں نے ان سے لرن کیا ہے، انہوں نے جو عام کسان ہیں اس کو نہیں چھیڑا. جو دعویٰ ابھی تک سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنجر جو قابل کاشت زمین ہے وہ آلموسٹ 30% ہے. صحیح 70% زمین میں کوئی پہاڑ ہے، کوئی ریگستان ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی اس قسم کی چیزیں مطلب جو
انٹچ ہے، بنجر ہیں، بے آباد ہیں، بنجر بے آباد ہے. یا کچھ ایسی سرکاری زمینیں ہیں جن پہ مفت خوروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں؟ بڑی پیاری بات کی ہے، میں یہ بات بتانا چاہتا تھا، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یہ کچھ شہباز شریف صاحب نے ایک 2010 کے اندر ایک سکیم شروع کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ایگریکلچر گریجویٹس کو زمینیں دی جائیں. اس میں لائف سٹاک گریجویٹس بھی تھے، اس میں فارسٹری کے گریجویٹس بھی تھے. مقصد کیا تھا کہ میں اگر ایگریکلچر گریجویٹ ہوں تو اس علاقے کے اندر، اس گاؤں میں ان آدمیوں کو محکمہ زراعت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے زمین ملی ہوئی ہے، میں کاشت کر رہا ہوں نمونے کے طور پر، اور وہ لوگ آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں اللہ کا نام لے کے ان کو بتا رہا ہوں. اسی طرح اگر میں ویٹرنری ڈاکٹر ہوں اور کسی علاقے میں مجھے جگہ ملی ہے تو ان لوگوں کو یہ تو فائدہ ہوگا کہ یہ ایک یہاں ڈاکٹر مل گیا ہے مفت کے اندر. اسی طرح فارسٹری والا جو ہے وہ اور کچھ نہیں، وہاں نرسری لگائے گا اور لوگوں میں تقسیم کرے گا. لیکن یہ 13 سال گزرنے کے باوجود وہ بیچارے آج بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ مفت خوروں کا قبضہ، اس کے اندر ایک ڈیرہ غازی خان یا راجن پور کے اندر ایک بیچارہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ شہید ہوا ہے، صرف اس بات کی خاطر کہ وہ باہر کہیں بلن سے پڑھ کے آیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ یہاں علم کی بڑی قیمت ہے، اور میں جب جاؤں گا تو مجھے وہ حق مل جائے گا، اور اگلوں نے اس کو دنیا سے ہی مطلب رخصت کر دیا. تو یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ اب اس کے اندر جو ہمیں بتایا گیا ہے ابھی تک، وہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک تو بنجر جدید کا لفظ ہے. صحیح. بنجر جدید اور بنجر قدیم، ان دونوں میں جو پٹواری کی زبان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنجر جدید وہ رقبہ ہے کہ آپ کوشش کریں تو قابل کاشت وہ ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر جو پیرووال میں ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اس میں 2-3 چیزیں میں بڑی ہی اچھی دیکھتا ہوں. پہلا آپ کا سوال کہ ان کی لڑائی چھوٹے کسان سے یا بڑے کسان سے ہے ہی نہیں ہے. یہ اس کیا کہتے ہیں، رقبے کو قابل کاشت بنائیں گے. یہ اس بنجر جدید کو، بنجر جدید کے پاس جا رہے ہیں کہ جو قابل کاشت رقبہ تھا لیکن اب بیکاز آف ون ریزن اور دی ادر قابل کاشت نہیں ہے، اس کو قابل کاشت بنائیں گے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کے کاموں کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی آئے گی. ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب مجھے یوریا کی ضرورت ہے میرے پاس یوریا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. جب بجلی کا بل 2,07,000 کا ہو گیا تو میں اپنی گاڑی بیچنے کے چکر میں ہوں. تو اصل مسئلہ یہاں پر ہے انویسٹمنٹ کا. جو وہ کسان جس کی ہولڈنگ پاور ہے کہ میری گندم آئی ہے اور میں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں، میں 1 مہینے کے بعد اس کی قیمت کچھ اور ہوگی. تو یہ اصل مسئلہ ہمارا ہے انویسٹمنٹ کا کہ ہماری ہولڈنگ پاور نہیں ہے. اب ایک تو یہ لوگ اس بنجر جدید کو قابل کاشت ود ماڈرن ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے. اب ماڈرن ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آپ کبھی سوکھے کی جائیں، یہ سوکھے کی روڈ کے اوپر جو سوکھے کی موٹر وے ہے، وہاں رائٹ سائڈ پر آپ کو پیوٹ ایریگیشن ملے گی کہ ایک وہ سرکل میں بھی گھومتا ہے، اسے سرکولر سسٹم کہتے ہیں، اور ایک ہاریزنٹل سسٹم بھی ہے. ہاں، ہمارے پاس جو ہے وہ لینئر نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سرکولر سسٹم ہے. اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس اگر 12.5 ایکڑ زمین ہے اور میں وہاں ٹیوب ویل لگانا چاہتا ہوں 6 انچ کا، میں کسی بینک میں بھی جاؤں گا تو میں کوالیفائی کرتا ہوں کہ وہ مجھے قرض دے. ٹھیک ہے، آگے میرے مقدر ہے قرض ملے یا نہ ملے، لیکن میں پہلی شرط پوری کرتا ہوں کہ مجھے قرض ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں اس 6 انچ کے جو ڈسچارج ہے، اگر میں اس سے 25 ایکڑ کاشت کرتا ہوں تو میں مچھوں کو تاؤ دینے والا، میں اس علاقے میں قابل عزت میں کسان سمجھا جاؤں گا کہ یہ آدمی بڑا ایفیشنٹ ہے. اب اندازہ لگائیں، یہ سوکھے کے اندر جو پیوٹ ایریگیشن ہے، جو یہ پیرووال میں بھی انہوں نے لگائی ہے، یہ 156 ایکڑ کو یہ سیراب کرتی ہے، اور وہ اسی 6 انچ پانی سے. اچھا، زبردست. اب آپ اندازہ کریں کہ میں اس پانی کو ایفیشنٹلی اکنامیکلی کس طرح استعمال کر رہا ہوں، کہ جس طرح یہاں پر ہم لوگ اسے کہتے ہیں رن آف یا فلڈ سسٹم. فلڈ سسٹم کے اندر پہلے زمین جو ہے وہ سیراب ہوگی، اس کے بعد پانی آگے جائے گا. اس کے اندر اوپر سے پانی آتا ہے، جو میں نے بیج لگایا، مجھے پانی، میرا بیج 2 سینٹی میٹر ہے، مجھے اتنا ہی پانی چاہیے، تو لہذا مجھے پانی اتنا ہی دینے کی ضرورت ہے، مجھے پانی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اس کے جڑیں جاتے جائیں گی، میں اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ کرتا جاؤں گا تاکہ پانی وہ نیچے چلا جائے. تو 156 ایکڑ جو ہے
یہ میں اس 6 انچ کے اندر سیراب کر سکتا ہوں. ایکسلنٹ. تیسری چیز جو ہے کہ یہ سارا ہائیبریڈ سیڈ باہر سے آ رہا ہے. باہر کے لوگوں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا. صحیح. یعنی کہ دے چارج ڈالرز، اور یہاں مافیا ہے، یہ امپورٹ مافیا وہ لے کر آتا ہے. اگر یہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یہ یہی بیج اگانا شروع کر دے، آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا زر مبادلہ کتنا بچتا ہے اور پاکستان کے اندر اپنے اندر یہ اس کی کھپت کتنی ہوگی. تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ ایک تو اس کو کچھ کام کرنے چاہیے جو ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیے. اناؤنس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ باہر کی انویسٹمنٹ ہے، پاکستان کی آرمی اس کو چلائے گی، تیسری ہے بنجر رقبے کے اوپر یہ بات ہوگی، اور چوتھا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی آئے گی. ان چاروں چیزوں سے مجھے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہے، اور میرے عام کسان کی لڑائی بھی نہیں ہے. عام کسان کی لڑائی جب ہوگی جب وہ گندم بھی یہی اگائیں گے، گندم خریدیں گے بھی یہی، جو انڈیا والوں کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے خود نہیں بیچنی، آپ کو ساری کی ساری یہ کارپوریٹ فارمنگ میں آئے گی اور یہ اس کو پول کریں گے، یہ خود بیچیں گے. تو یہاں پر تو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. تو لہذا مجھے یہ یقین ہے کہ اگر یہ کارپوریٹ فارمنگ اسی سینس میں چل رہی ہے جو بتایا گیا ہے، اور یہ پانی کو ایفیشینٹلی استعمال کریں گے، اس کے اندر پیسٹی سائیڈ بھی اس میں کم استعمال ہوگی، اور یہ جی ایم او کراپس سیڈ ٹیکنالوجی کو یہاں پر اگر یہ بڑھاوا دیں گے تو میرے نزدیک یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خان صاحب، یہ بتائیں کہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جو سبز انقلاب ہے وہ پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے خواب دیکھا ہے نا، اس پہ پریکٹیکل ورکنگ جب سٹارٹ ہوگی تو کیا یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 سال میں ہم پریکٹیکلی اس پہ کام شروع کر پائیں گے، یا ود ان 1 ایئر ٹائم جو ہے ہم اس کا کوئی روڈ میپ ایٹ لیسٹ ایسا بنا چکے ہوں گے جو لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے؟ جی آپ نے یہ بہت پیاری چیز کی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیز جو ہے واحد ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک شعبہ ہے ایگریکلچر، اور اس ایگریکلچر کے شعبے کے رزلٹ جو ہیں وہ مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، وہ دنوں میں آتے. ایک ملک خدا بخش بچہ صاحب تھے، ان کا نام تھا بابا زراعت. وہ ایوب خان کے زمانے سے لے کے اپنے مرتے تک جو بھی گورنمنٹ آتی رہی ہے اس میں وزیر زراعت وزیر زراعت رہے ہیں. سرائی کی بہت پیاری بولتے تھے کہ 100 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی. تو آسٹریلیا کا ایک گروپ جو ہے ڈیلیگیٹ یہاں پر آیا، اور وہ کچھ مدد کرنا چاہتا تھا کسانوں کی، اور انہوں نے پاکستان کی بھی کوشش تھی کہ کسانوں کو کوئی ہیلپ مل جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں کوئی گاؤں دکھایا جائے، وہاں ہم غربت دیکھیں کہ غربت ہے کیسی. تو انہوں نے کسی گاؤں کو سلیکٹ کیا اور وہاں پر لے کر گئے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ہٹے کٹے کسان ہیں، کپڑے بھی کوئی اتنے برے نہیں ہیں، اور جانور بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور واپس آئے. اب جب بیٹھ کر انہوں نے اپریزل کیا اپنی اس میٹنگ کا، تو انہوں نے کہا کہ جو انڈیا میں اور برما کے اندر اور سری لنکا میں ہم نے غربت دیکھی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ایسٹ پاکستان کے ساتھ تھا، تو بنگلہ دیش نہیں بنا تھا. تو اس نے کہا جو ہم نے یہ غربت وہاں پر دیکھی ہے ویسی غربت ہمیں یہاں نظر نہیں آئی. اب وہ بابا زراعت جو ہے جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہاں ہر گھر کے اندر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے پیسوں کی، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس یا کوئی گائے ہے یا کوئی بھینس ہے یا کوئی بکری ہے، اور یہ اس کے لیے روزانہ آمدنی کا ذریعہ ہے. یعنی آپ اگر لائف سٹاک فارم کھولنا چاہتے ہیں اور آپ گائیں خریدتے ہیں یا بھینسیں خریدتے ہیں جو سوئی ہوئی ہیں اور دودھ دے رہی ہیں، اب میں آج پیسے دے کر آیا ہوں، میں لے کر اپنے فارم پر آیا ہوں، تو پیسے تو آنے آج سے شروع ہو جائیں گے. اور یہاں پر جو ایک کراپ جو ہے وہ 3 مہینے کی کراپ،
یا 6 مہینے کی کراپ، یہ 6 مہینے کی کراپ میکسیمم ہے، وہ کپاس ہے. ہم اسے تھوڑا سا اور پرولونگ کر سکتے ہیں، چاول کی 3 مہینے کی، 3.25 مہینے کی. یہ جو آپ کی موسٹلی 120 ڈیز کی کراپ، مطلب یہ کراپ جو ہیں، یہ والا ہمارا جو سسٹم ہے. تو وہ جو آپ کا سوال ہے کہ ان کے پیسے کتنی جلدی اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا، بیسیکلی اس میں 2 چیزیں جو ہیں جو لوگوں کو چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو میری پیداوار میں 50 من لے رہا ہوں، کیا کارپوریٹ فارمنگ اپنی بہترین کارکردگی کے ساتھ 120 من لے سکتا ہے؟ مطلب ایک تو ڈیوٹی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. صحیح. وجہ اس کی یہ کہ میرے ساتھ تو بڑے پرابلم ہے کہ مجھے یوریا نہیں ملا، مجھے بر وقت یہ چیز نہیں ملی، پانی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی. لیکن ان لوگوں کے ساتھ تو یہ پرابلم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیداوار اچھی ہونی چاہیے. مجھے بیج لیتے ہوئے بڑی مشکل پیش آئے گی، ان کو اچھا بیج ڈھونڈتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو اگر ان کا بیج اچھا ہے اور ان کی مینجمنٹ اچھی ہے اور پیشن وہی ہے جو بتایا گیا ہے، اور فیسلٹیز ساری وہ جو ہیں گورنمنٹ دے رہی ہے. بالکل بالکل. تو یہ اس صورت کے اندر تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے گا، میکسیمم 1 ایئر. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس میں سڑکیں بنیں گی، بننی چاہیے. اس کے اندر زیادہ پرابلم تو یہ ہے کہ میں فارم ٹو روڈ، فارم ٹو مارکیٹ، یہ جو روڈز ہے یہ اصل ایگریکلچر کی ترقی میں سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے. تو پہلے تو یہ روڈز بنے گی، ظاہر ہے اٹ ول ٹیک ٹائم. وہاں اس علاقے کا سروے تو انہوں نے کر لیا ہے، وہ بڑا انہوں نے لمز بنا رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر مختلف جگہوں پر ٹیوب ویلز لگیں گے. پھر کہیں بجلی کا یہ جو نہروں کا پانی جہاں اویلیبل ہوگا وہ بھی وہاں پر پہنچایا جائے گا. تو میرے اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں، اس کے بعد سیکنڈ فیز کے اندر اصل پیسے آئیں گے، اور وہ ہے ویلیو ایڈیشن. وہ ہے ویلیو ایڈیشن کہ میری کراپ اگر میں پھٹی یا کپاس بیچتا ہوں اس کا ریٹ کچھ اور ہے، میں اس کا دھاگا بنا کر بیچتا ہوں اس کا ریٹ کچھ اور ہے، میں کپڑا بنا کر بیچتا ہوں اس کا کچھ ریٹ ہے، اس کپڑے کے اندر بھی میں کوئی اور چیز بنا کر بیچتا ہوں اس کا ریٹ کچھ اور ہے. تو دس از کالڈ ویلیو ایڈیشن. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا اور جانا چاہیے، جبھی یہ مقابلہ ہوگا. اور پھر ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ اب آسمانی مخلوق یہاں پر نہیں آئے گی. انہوں نے یہیں سے لوگوں کو لینا ہے ایز امپلائیز، اور وہ جو امپلائی وہاں پر کام کرے گا وہ دیکھے گا کہ میری گائے جو ہے وہ 10 لیٹر سے 8 لیٹر سے آگے نہیں بڑھتی، یہ 40 لیٹر دودھ دے رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ جب وہ جائے گا وہ بھی ویسے ہی کرے گا. اسی طریقے سے اس کو پتا چلے گا پریسیژن ایگریکلچر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری فصل کو 2 گٹو تلے تھے 2 گٹو اتنے ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف ½ گٹو کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب گھر پر جاؤں گا تو میں آدھی قیمت کے اوپر اپنی فصل تیار کر سکوں گا. تو اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا آئی تھنک رائٹ اوے. جہاں جہاں یہ آگے موو کریں گے یہ ڈیپینڈ کرے گا ان کے جذبے کے اوپر. جذبے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ان کے اس مینڈیٹ کے اوپر، ان کی اس ٹائم لائن کے اوپر کہ انہیں پیچھے سے کیا ٹائم لائن ملی ہوئی ہے کہ کتنے عرصے کے اندر انہوں نے کتنا ایریا انڈر کلٹیویشن لے کے آنا ہے. کچھ چیزیں ایسی جسے آپ کہتے ہیں کہ سائیڈ بینیفٹس. تو سائیڈ بینیفٹس کیا ہوں گے کہ جو درخت لگیں گے جہاں جہاں پر یہ ایریا ہوگا انہوں نے قابل کاشت ہونا ہے. جہاں انسان ہوگا وہاں جانور بھی ہوں گے، جہاں جانور ہوں گے وہاں درخت بھی ہوں گے. تو یہ درخت لگا کے بھی ایک بڑی چیز ہوگی. اور درخت جو ہے وہ 5 سال کے بعد پیسہ دینا شروع کرے گا. ناؤ ایکچولی وہ بھاگے گا نہیں کہیں، وہ وہیں موجود ہوگا. 5 سال میں اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، 10 سال میں کچھ اور قیمت ہوگی. یہاں پر 100 سال کے درخت لگے ہوئے ہیں اور وہ اس فارمرز کا ایسٹ ہے کہ جب خدا نخواستہ مصیبت آئے وہ درخت کو بیچ سکتا ہے اور پیسے لے سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا اس کے اندر کہ جہاں وہ فصل لے رہے ہوں گے وہاں وہ والے درخت جو میڈیسنل ہوں، جس سے فرنیچر اچھا بن سکے، جو عمارتی لکڑی کے کام کے آ سکے، وہ اس قسم کے درخت بھی وہ لگا سکتے ہیں اور وہ بھی اسی کارپوریٹ فارمنگ کا ایک حصہ ہو. یعنی جو ہماری الائیڈ سروسز اس سے جنریٹ ہوں گی یا الائیڈ انڈسٹری جنریٹ ہوگی، اصل جوس اس میں سے نکلے گا. جیسے لائف سٹاک ہے، جیسے فارسٹری ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پھلدار اور سایہ دار درخت ہیں وہ ہیں. پھر ہماری اپنی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اگر ہم ان کو ایکسپورٹ کرنے کے مقام تک پہنچ جائیں
تو وہ زر مبادلہ میں ہمیں جو فائدہ ہوگا تو اصل جوس نکلنے کا وقت وہ ہے. یہ بات آپ نے بڑی پیاری کہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ ہوم ورک بھی کیا ہے. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. ہماری پوزیشن دو ہیں. ایک ہماری آبادی کسی زمانے میں 10 کروڑ تھی, جب پاکستان بنا 4 کروڑ تھی. ضیاء الحق کے زمانے میں میرا خیال ہے 12 کروڑ تھی, اور آج الحمدللہ جو لیٹسٹ فگر ہے وہ 25 کروڑ کی ہے. اچھا, ہماری آبادی بھی جو ہے وہ گنتے بڑھ جاتی ہے. ابھی ہم 2-4 سال پہلے 21 کروڑ کہا کرتے تھے, پھر پتہ لگا نہیں وہ 21 نہیں وہ 23 ہو گئی. اب 23 کو ہم نے یاد کیا تو پتہ لگا کہ نہیں اب تو ہم 25 کروڑ ہو گئے. اچھا نہیں, یہ آپ کی بات میں اور میری بات میں ایک فرق ہے. صحیح. آپ کی بات بھی درست ہے اور میری بات بھی درست ہے. آپ کی بات درست اس سینس میں ہے کہ آپ سنتے رہے ہیں, یہ ایسا ہوتا رہا ہے. یہاں 20 سال جو ہے وہ مردم شماری نہیں ہوئی, اور پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اور اس نے مجبور کیا 3 سال پہلے, اور اس مردم شماری کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. اب یہ جو دوبارہ مردم شماری لیٹسٹ مردم شماری ہے اس کے مطابق 25 ہے, جو 25. اور اس میں بھی کچھ ابہام ہو سکتا ہے. اس میں ابہام تو انسانی کام ہے, ہو سکتا ہے. اس میں یعنی 50 60-70 لاکھ اوپر نیچے پھر کراچی والے ایم کیو ایم والے نہیں مانتے اس بات کو, ان کو اعتراضات ہیں. کراچی میں ویسے اب جماعت اسلامی والے بھی نہیں مانتے. اچھا, ان کو بھی اعتراضات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فگر ہے جس کے اوپر تقریباً کنسنسس ہے. مطلب فرق پھر وہ کروڑوں کا نہیں ہے, پھر لاکھوں کا فرق ہے. جو آپ نے فرمایا نا کہ کبھی کہتے ہیں 21 کروڑ تھی, پھر خود بخود پتہ چلا 22 کروڑ ہو گئی, پھر 23. یہ جب آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہوں گے, آفیشیل مردم شماری نہیں ہوگی, تو بیٹھے بٹھائے اس قسم کی بات ہوتی رہتی ہے کہ لوگ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا یار پچھلے 2 سال پہلے 18 کروڑ تھی, اب 20 کروڑ ہو گئی ہوگی, تو لہذا میں اپنی تقریر کے اندر 20 کروڑ لگا دوں. تو آپ کی بات درست ہے. اصل تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں پہلی تو ہماری ہم کنزیومر سوسائٹی بن گئے. ٹھیک ہے. وہ جو بیچنے والا, جو اگر 1965 یا اگر میں 70 کی بات کروں, اس میں ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم ان چیزوں کو باہر بھیج سکتے تھے. اب ہماری ضرورت ہے تو پہلے 25 کروڑ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا, یہ ایک فیکٹر ہے. اگر یہ بھی ہے تو اگین وی آر ونر, اس لیے کہ ہم نے $3 ارب کی ہم نے کپاس منگوائی ہے باہر سے پچھلے سال. $10 ارب کا ہم نے کھانے کی چیزیں منگوائی ہیں. اگر یہ پہلے والا پورا ہو جائے, اس کا مطلب ہے وہ $10 ارب تو بچ گئے, تو وی آر ونر. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ اس نئی ٹیکنالوجی سے, انویسٹمنٹ سے, کارپوریٹ فارمنگ سے, ان تمام چیزوں کے بعد, اور سیڈ ٹیکنالوجی وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. سیڈ ٹیکنالوجی سے اگر ہم اتنی پیداوار لے لیتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے, تو پھر یہ الائیڈ انڈسٹری اس کے اندر آ سکتی ہے, اور اس کے اندر وہ ویلیو ایڈ کر کے اگر وہ بیچیں گے تو دیٹ ول بی ویری ویری گڈ. وہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگا, پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. اچھا, کارپوریٹ فارمنگ کا جو اصل بینیفیشری ہے وہ کون ہوگا؟ کیا وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوگا, فورن انویسٹرز ہوں گے, ہمارا لوکل جو سرمایہ کار ہے وہ ہوگا, ریاست پاکستان ہوگی یعنی فوج ہوگی, اسٹیبلشمنٹ ہوگی, حکومت پاکستان ہوگی, یا سارے اس حمام میں کھل کھلا کے نہائیں گے اور اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ سبھی جو ہے نا اس کے بینیفیشری ہوں گے, اور پاکستان اوور آل جو ہے ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری ہم ترقی کریں گے؟ اب مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ آخری جو لفظ آپ نے کہا نا کھل کھلا کے اس امام میں کریں گے, یہ آپ نے اچھے معنوں میں کیا ہے, برے معنوں میں کیا؟ جب فراوانی ہوگی اور خوشحالی ہوگی تو پھر کھل کھلا کے نہانا ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. اور اصل جو کارپوریٹ, اگر ہم آرمی کو درمیان میں سے نکال دیں جی, پھر تو یہ ایک پرائیویٹ وینچر بن گئی. اب اس کے پیسہ, اس کا کمانے والے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے تو انویسٹر ہے. انویسٹر کا بعد جو جن لوگوں کو جابز ملیں گے اور وہ ایریا جو ڈیولپ ہوگا, یعنی کہ یہ جو فارن انویسٹر آ رہا ہے یہ 30 ایئرس کی لیز ہے, یعنی 30 ایئرس کے بعد اگر یہ ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو اس کو چھوڑنا پڑے گا, تو یہ پاکستانیوں کے کام آئے گی نا. زمین تو ادھر ہی پڑی رہنی ہے, زمین ادھر پڑی رہے گی. جس طرح مشینری آ چکی ہوگی, لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہوگی, فارمز بن چکے ہوں گے, لوگوں نے سیکھا ہوگا. سیئنگ از بلیونگ. آج جو میں آپ کے سامنے ہوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی کے 30 سال میں نے غیر ممالک میں کام کیا, اس میں 15 سال میں نے سعودی عرب میں کام کیا, اور وہی رب الخالی کے پاس جو بنجر رقبہ تھا 7,000 ہیکٹر, وہ ہم نے آباد کیا. سوڈان میں بھی آپ رہے؟ سوڈان کے اندر بھی رہا میں, کینیا کے اندر میں 10 سال رہا, اور وہیں سے یہ جو میں نے آپ کو انڈیا کی بات بتائی ہے, وہ جودھ پور جو ہے جو ان کا مین سینٹر ریسرچ سینٹر ہے, مجھے وہاں انوائٹ کیا گیا تھا فرام کینیا.
اس لیے کہ میں بھی ایک ایسے ہی پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا کہ ایریڈ فارمنگ جو ہے یہ بنجر زمینوں کو آپ قابل کاشت. جودھ پور ویسے پاکستان میں بھی ہے، خانوال ڈسٹرکٹ کے اندر. اچھا نہیں، وہ اصلی جودھ پور جو دنیا جانتی ہے وہ انڈیا میں ہے اور راجستھان میں ہے، اور بڑا اچھا اس کا جیسے آپ کہتے ہیں نا ٹوریزم بھی وہاں پر ہے، اور وہاں کافی کام ہو بھی رہا ہے ایگریکلچر کے اوپر. اچھا، اب بینیفیشری اس میں سب کے سب ہیں، پرائیویٹ انویسٹر، اس کے بعد مڈل مین، پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی جہاں وہ خرچ ہوگا وہ والا آ جائے گا، پھر وہ امپلائیز آ جائیں گے، پھر وہاں پر جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، جو میں نے بتایا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر میں نے نہ کی ہوتی، اگر میں باہر نہ جاتا، یہ چیزوں کی ایکسپوجر نہ ہوتی تو مجھے پتہ نہ ہوتا. یعنی بطور ملازم بھی اگر وہاں پہ کوئی ورکر کام کر رہا ہے تو وہ جو ڈیولپمنٹ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہا ہے اور اس کے ثمرات دیکھ رہا ہے، شام کو اس نے جانا تو اپنے گھر ہے نا، وہ چاہے اس کے پاس ایک کھیت ہے اپنی کاشتکاری کے لیے، تو وہاں سے جو کچھ سیکھے گا اس کو وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرے گا اور اپنے گاؤں کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بات بالکل 100% صحیح ہے، اور ہمیشہ ترقی اسی طریقے سے آتی ہے کہ اچانک کوئی ایک آدمی آ گیا اور وہاں پر آ کر وہ بیٹھا، اب وہ صاحب علم ہے، اس نے دیکھا ہے دوسرا آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو روک دیتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو وہ پوچھے گا کیا کرنا ہے، اس نے کہا یہ کرنا ہے، اور دیٹ از بیسڈ آن ایکسپیرینس. تو یہ ایکسپیرینس آئے گا، پھر جب وہ چیز ایک کموڈٹی پاکستان میں اویلیبل ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے ہمارا بڑا پرابلم ہے. ہمارے پرابلم ایک یہ ہے کہ جب گندم آتی ہے، میں گندم کی مثال لیتا ہوں، اب کسان اس بات پہ روتا ہے کہ میری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ آ گئی ہے. صحیح. اب جو ملازمت پیش آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ قیمت بڑھا رہے ہیں، میری تنخواہ تو اتنی ہے. تو یہ ایک جو ہے دو چیزیں ہیں اس کے اندر. اور ایک ڈاکٹر امرتا سین تھے، کلکتے کے وہ رہنے والے تھے لیکن بعد میں سیٹل ہو گئے وہ انگلینڈ میں. انہوں نے قحط کی ایک تعریف کی جس کے اوپر ان کو نوبل پرائز ملا. اچھا. اور وہ قحط کا معاملہ یہ تھا، آپ بھی اگر سوچ لیں، قحط کا معاملہ یہ ہے کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میری جیب میں پیسے بھی ہوں لیکن کھانے کی چیز اویلیبل نہ ہو. بنگال کا قحط لوگ مثال دیتے ہیں کہ وہ لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے اور کھانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی، اور وہ کہتے تھے وہ انڈیوس کیا تھا انگریزوں نے، وہاں پر آنے نہیں دی گئی خوراک تاکہ وہ لوگ جو ہمیشہ انگریزوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے ان کو سبق سکھایا جائے. تو اس آدمی نے قحط کی تاریخ تبدیل کی کہ پہلے والے قحط میں یہ تھا کہ پیسے میرے پاس ہیں لیکن چیز اویلیبل نہیں ہے. صحیح. تو اس نے جو ایڈیشن کی ہے جس کے اوپر اس کو نوبل پرائز ملا وہ یہ تھا کہ پیسے میرے پاس موجود ہیں، چیز موجود ہے، لیکن اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اس سے خرید سکوں. یعنی پیسے میرے پاس پہلے 2000 روپے من گندم تھی پچھلے سال، اس مرتبہ 4500 روپے من ہے. میں نے کسی طرح جوڑ جاڑ کے 3000 کر لی ہے. اب 3000 تو میں نے کر لی ہیں لیکن وہ 4500 میں مل رہی ہے. تو ایک تو مجھے بینیفٹ سب سے بڑا یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی یہاں پر آئے گی، لوگ جائیں گے بھی صحیح، اچھے فارمر جو ہیں یہ ایک دوسرے کو وزٹ کرتے رہتے ہیں. صحیح. وہ وہاں جا کر دیکھیں گے اور جب واپس آئیں گے تو اپنے فارم پر بھی وہ کریں گے. میری امید جو زیادہ ان سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ سیڈ ٹیکنالوجی پر یہ کام کریں گے. اب ہمارا چکن کا دیکھیں 300 روپے سے 800 روپے پر آ گیا کلو، اور وہ شوکت عزیز نے بھی کہا تھا اور مشرف نے بھی کہا تھا کہ سبزی کھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ چکن اس سے زیادہ سستا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 300 سے 800 پہ کیسے چلا گیا؟ وجہ اس کی ہے کہ وہ سویا بین جو جی ایم او ہم باہر سے منگوایا کرتے تھے اس کے اوپر چیمہ صاحب نے بین لگا دیا. اب چیمہ صاحب نہیں ہے، نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، ان کو چاہیے وہ کھولیں. دنیا سویا بین جو ہم باہر سے منگواتے تھے تو اس کو ہم لوکلی کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں؟ جی، سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ہے سیڈ کے اوپر. ایک سیڈ ہے جو آپ کو 100 من پیداوار دے سکتا ہے، ایک سیڈ وہ ہے جس کے اوپر اگر میں نے لگایا اس کے اوپر کیڑے کا اٹیک کوئی نہیں ہے. جس طرح بیٹی کاٹن جو ہے اس کے اوپر سکنگ انسیکٹ چوسنے والے وہ تو کیڑے رہ گئے، لیکن جو بائٹنگ انسیکٹ سے وہ جو سنڈی والا وہ صرف پنک بول پر رہ گیا. تو یہ اصل اس بیج کے اندر ایک ایسی چیز بنائی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے جس سے وہ کیڑا دور بھاگتا ہے. تو یہ سویا بین جو برازیل، امریکہ، ارجنٹینا، وہاں سویا بین گروورز ہیں وہ لوگ، وہ ہم لوگ لے کر آتے تھے اور وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہاں اگا سکیں. لہذا کراچی پہنچنے پر وہ ایک سپرے اس پر کرتے تھے جس کے نتیجے میں کھانے کا تو کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن اگر میں اس کو گرو کرنا چاہوں
تو وہ گرو نہیں ہو کی سکتا، ریپروڈکشن جو تھی صلاحیت کو ختم کر اب دیا۔ یہ جو میں گھر پر کر رہا ہوں، میں بڑا اپنے آپ کو غلط فہمی کا شکار کرتا ہوں کہ جی میں خود گھر میں اگا لوں گا. وہ جو میرے گھر پر یہاں جو ورائٹیز ہیں، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 20 من سے زیادہ پیداوار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور 20 من اگر اس کا دعویٰ ہے تو فارمر کے لیول پر وہ 12 من دے گی. مجھے جو میں نے سروے کیا ہے، مجھے جو آدمی ملا اس نے 13 من سے زیادہ پیداوار نہیں لی. صحیح. تو یہ اصل چیز ہے، اور ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمیں اگر وہ سیڈ ٹیکنالوجی، چاہے ہمیں وہ پیسے دینے پڑے اس کمپنی کو جس نے ساری محنت کر کے یہ حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے زرعی سائنسدانوں کو توفیق دے، ہماری گورنمنٹ کو توفیق دے کہ ہم یہ ریسرچ یہیں پیدا کریں، ہمیں کسی کا محتاج ہونا نہ پڑے. جب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے خزانے دفن ہیں، لیکن ہیں کن کے لیے؟ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے. اب سوچنا سمجھنا ہم نے کسی اور کو ٹھیکے پر دے دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں 300 کے بجائے وہ ایک اپروچ تھی پروٹین کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگوں کی صحت کے لیے، وہ بھی اب 800 روپے میں ان امیجنیبل اور ان اویلیبل ہو گئی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے، اور خاص طور پر سیڈ ٹیکنالوجی سے یہاں پر انقلاب آئے گا، اور ان کو یہ کام کر لینے دیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس میں مرحلہ وار اگر اس کا کام ہو، یعنی وہ علاقے جو پہلے سے زرخیز ہیں اگر اس پہ کام پہلے کیا جائے، اس کے بعد جن کو تھوڑی سی محنت کے بعد قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے ان پہ آیا جائے، اور جو بالکل بنجر اور زیادہ محنت طلب زمینیں ہیں ان کو اینڈ پہ رکھا جائے، تو میرا خیال ہے اس کے اثرات بھی ایک تو جلدی آنا شروع ہوں گے. اور ہم چونکہ پاکستانی بے صبری قوم ہیں، ہمیں پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ کے بعد انتظار ہوتا ہے کہ ان کا ریوارڈ کب سے ملنا شروع ہوگا. تو میرا خیال ہے اس ترتیب میں ہم کم از کم اس اپنی مزاج کے مطابق فروٹس بھی لینا شروع کر دیں گے. دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ چالاک آدمی اور سمجھدار آدمی اور محتاط آدمی، اس کا نام ہے انویسٹر. آپ یہودیوں کو لے لیں، پیسے لگانے کے اندر وہ بڑے ماہر ہیں، لیکن پیسے وہ جب لگائیں گے تو باقاعدہ اس کی انہوں نے فیزیبلٹی بنائی ہوگی، اور اس کے اوپر کوئی بورڈ بنایا ہوگا جو اس بات پر کام کر رہا ہوگا. پھر اس کے اوپر ایک ٹائم لائن ہوگی، اور اس کے اندر پھر اور ان کی چیزیں ہیں کہ یہ وائبل بھی ہے یا نہیں ہے. پھر وہ اس ٹائم لائن میں پتہ چلے گا کہ اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کب تک ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو بیوقوف نہ سمجھیں کہ یہ جو انویسٹر آ رہے ہیں باہر سے اور وہ ماننے جانے بزنس مین ہیں. پھر ہماری آرمی ہے، یہ بھی ٹائم لائن کے اوپر اور امپلیمنٹیشن کے اوپر یہ بڑی کلیئر ہے کہ کیسے اس کو کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ان کی طرف سے آنے چاہیے کہ مرحلہ وار ان کا کیا پروگرام ہے، جو ابھی تک تو باہر نہیں آیا. ابھی تک تو ہم نے پیرووال میں دیکھا ہے کہ دے ہیو لانچ دی پروگرام. اب آگے جو آپ کے سوال ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ کسی دن آپ ان کا انٹرویو لیں، وہ جنرل صاحب کو یہاں بلائیں اور ان سے پوچھیں یہ جو سوالات ہیں. میں تو کبھی آرمی میں بھرتی نہیں ہوا، سپاہی بھرتی نہیں ہوا، ہم بھی کبھی نہیں آپ رہے. یہ سوال جو ہے آپ جنرل والے سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. صحیح ہے، بہت شکریہ آپ سب آپ کے وقت کا. ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہوا، تو نیکسٹ پھر کسی اور موضوع پہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور یہ اچھے ٹاپک ہیں، آپ اس پر کام کرتے رہیں، اور کسان کمیونٹی کو ہم گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کے پروگرام سے جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے آگاہی ملی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.